اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ، اور سلیم البشری کا جو خط نمبر 27 جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں چونکہ مسئلہ خلافت میں شیعہ حضرات جن احادیث کا سہارا لیتے ہیں یا جن احادیث کو نصوص کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات، اگر یہ حدیث مسلم بھی ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں اس کا تواتر نہیں پایا جاتا۔ تواتر یعنی پے در پے جس کے راوی موجود ہوں، اس لیے اس حدیث کا متواتر ہونا ثابت نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک۔ 27ویں خط کے جواب کو پیش کرتے ہوئے ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی پیج نمبر 52 تک، جس میں آیت اللہ موسوی شرف الدین موسوی یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ یہ حدیث واقعاً بہت زیادہ عظیم اور اپنے آپ میں متواتر ہے، اور کسی بھی صورت سے یہ حدیث غیر متواتر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے دلائل پیش کرتے ہوئے علامہ ذہبی ایسے شدید متعصب شخص نے بھی اکثر و بیشتر طرق کو صحیح قرار دیا ہے۔ غایۃ المرام کے 16ویں باب میں حدیث نمبر 79 حدیث بطریق اہل سنت مذکور ہے، جس میں واقعہ غدیر کا ذکر ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ 79 حدیث ان روایتوں کے علاوہ ہے جو ترمذی، نسائی، طبرانی، بزار، ابو لیلہ نیز اور بہت سے علماء احادیث نے ذکر کی ہے۔ اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بضمن حالات امیر المومنین اس حدیث کو ترمذی سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث کو امام احمد نے حضرت علی، ابو ایوب انصاری، زید بن ارقم اور عمرو وزیمر سے روایت کی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ابو لیلہ نے ابو ہریرہ سے، اور طبرانی نے ابن عمر سے، مالک بن حوریث حبشی بن جنادہ، جریر، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید خدری اور انس سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بزار نے ابن عباس اور عمارہ و بریدہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے بیش از بیش معروف و مشہور ہونے پر من جملہ ادلہ کے ایک وہ روایت بھی ہے جو امام احمد نے اپنے مسند میں ریاح ابن حارث سے 2 طریقوں سے روایت کی ہے۔ ریاح کہتے ہیں کہ ایک جماعت مسلمانوں کی امیر المومنین کی خدمت میں آئی اور یہ کہہ کر سلام کیا کہ سلام ہو آپ پر ہمارے آقا و مولا۔ امیر المومنین نے پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے موالی یا امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا مولا کیسے ہوا حالانکہ تم قوم عرب ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ کو غدیر خم میں کہتے ہوئے سنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ ریا کہتے ہیں کہ جب وہ چلنے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا، میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چند انصار تھے جن میں ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ من جملہ ان ادلہ کے جو اس حدیث غدیر کے تواتر پر دال ہے یعنی دلیل ہے، ایک وہ حدیث بھی ہے جو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ تفسیر سورہ معارج 2 معتبر سندوں سے ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن لوگوں میں منادی کرا دی، سب اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی اور ہر شہر میں اس واقعے کی خبر پہنچی۔ حارث بن نعمان فہری کو بھی معلوم ہوئی، وہ یہ سن کر ایک ناقے پر سوار ہو کر رسول خدا کی خدمت میں پہنچا۔
नाके को बिठाकर उतरा और कहा, या मोहम्मद, आपने हमको हुक्म दिया कि खुदा की वहदानियत और आपकी रिसालत की गवाही दें। हमने आपके इस हुक्म को माना। आपने हुक्म दिया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हमने उसे भी कबूल किया। आपने हुक्म दिया कि हम ज़कात दें, हमने इस हुक्म की भी तामील किया। आपने हुक्म दिया कि हम हज करें, हमने हज भी किया। हमने इतनी बातें आपकी मानी और आप इस पर भी राज़ी ना हुए। और अब आपने क्या किया कि अपने चचाजाद भाई अली की आस्तीन पकड़कर उनको खड़ा किया और उनको हम लोगों पर फजीलत दी और उनके मुतालिक फ़रमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। ये बात आपकी जानिब से थी या खुदा की जानिब से? हज़रत ने फरमाया, कसम है उस अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ये खुदा की जानिब से था और इसी के हुक्म से ऐसा मैंने किया है। ये सुनकर हारिस पलटा और अपनी सवारी की तरफ बढ़ा, ये कहते हुए कि परवरदिगारा, मोहम्मद जो कह रहे हैं अगर सच है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, दर्दनाक अजाब हम पर भेज दे। वो अभी अपने मरकब तक पहुँचने भी नहीं पाया था कि खुदावंद आलम ने उसे अपने अजाब में मुब्तला कर दिया। एक पत्थर आसमान से उसकी खोपड़ी पर गिरा जो सर को तोड़ता हुआ असफल से निकल गया और उसने वही जान दे दी। और इस वाक़े के मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई, यहाँ तक कि असली इबारत का तर्जुमा था और बहुत से उलमा अहले सुन्नत ने इस हदीस को बतौर मुसल्लमात ज़िक्र किया है। ये ख़त का जवाब यहाँ पर 28वें ख़त का जवाब यहाँ पर तमाम हो जाता है। अब ख़त नंबर 29वां इन जवाबात को और इन दलाइल को सुनने या पढ़ने के बाद उनका ख़त आता है, ख़त नंबर 29। उसमें वो तहरीर करते हैं, इन दलाइल के बाद लिखते हैं कि चूँकि हम मजबूर हैं कि सहाबा को सही समझें, लिहाजा इस हदीस की तावील करना ज़रूरी है। तावील के अलावा हमारे लिए कोई चाराए कार ही नहीं है, ख्वाह ये हदीस मुतवातिर हो या गैर मुतवातिर। इसी वजह से हज़रात अहले सुन्नत कहते हैं कि लफ्ज़ मौला मुतअद्दिद मानी में इस्तेमाल हुआ है, यानी कई मानी में इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे ख़ुद कुरान में भी ये लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। कभी तो औला के मानी में, जैसे खुदावंद आलम का ये कौल जो उसने कुफ़ार से ख़िताब करके फ़रमाया था, मावाकुमुन्नारो हिया मौलाकुम, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और वही तुम्हारा मौला है, यानी तुम्हारे लायक है। और कभी नासिर के माने में, जैसे इरशाद खुदावंद आलम है, दालिका अन्नल्लाह मौलल्लदीना आमनु व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, खुदा ईमान लाने वालों का मददगार है मगर काफिरों का कोई मददगार नहीं है। और कभी वारिस के मानी में, जैसे खुदावंद आलम का कौल है, वले कुल्लिन जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, और हमने हर एक के लिए मौला करार दिए हैं, यानी वारिस करार दिए हैं। कभी बमाने जमात इस्तेमाल हुआ है, जैसे इरशाद खुदावंद आलम है, व अन्नी खिफ़तुल मवालिया, मैं अपने गिरोह वालों से डरा। कभी दोस्तों के मानी में, जैसे कौल बारी ताला है, यौम ला युगनी मौलन अन मौलिन शैआ, याद करो उस दिन को जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। इस तरह वली औला भी तसर्रुफ़ के मानों में आता है, जैसे हम लोगों का कौल फुला का वली है। कभी नासिर व महबूब के मानी में। तो हज़रात अहले सुन्नत कहते हैं कि गालिबन हदीस के मानी यह है कि जिसका मैं मददगार हूँ या दोस्त हूँ या हबीब हूँ, उसके अली मददगार हैं, दोस्त हैं, हबीब हैं। ये मानी अगर मान लिए जाए तो सलफ़ सालिहीन की इज़्ज़त व एहतराम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और खुलफ़ाए सलासा की खिलाफत भी बच जाती है। हदीस गदीर की तावील पर करीना, और वो अब तहरीर करते हैं अपने ख़त में कि यहाँ एक करीना भी मौजूद है जिससे हम ये मानी समझ सकते हैं। वो क्या है? हज़रात अहले सुन्नत कहते हैं कि यहाँ मानी मुराद पैगंबर होने पर ये करीना है कि जब हज़रत अली यमन तशरीफ़ ले गए थे और मुसलमानों की एक जमीयत आपके साथ थी और कुछ लोगों को आपके सख्त गिरी से तकलीफ़ पहुँची,
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی شکایت کی اور آپ کی برائیاں کی۔ اسی سبب سے حضرت نے غدیر خم میں آپ کی مدح و ثنا بیان کرنے میں اتنا اہتمام کیا کہ آپ کے فضائل و محامد بیان فرمائے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ رسول لوگوں کو حضرت علی کی جلالت قدر معلوم ہو جائے اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی آنکھیں کھل جائے۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضرت نے اپنی تقریر میں حضرت علی کا ذکر خصوصیت سے کیا اور فرمایا جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اہل بیت کا ذکر عام طور پر کیا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطرت و اہل بیت۔ گویا یہ مسلمانوں سے رسول اللہ کے چلتے چلاتے وصیت تھی کہ علی کے ساتھ سلوک کرنے میں خصوصیت کے ساتھ میرے حقوق کی حفاظت کا خیال رہے، اور اہل بیت کے متعلق حسن سلوک کی عام وصیت تھی۔ حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ اس بنا پر حدیث سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ حضرت نے اپنے آپ کو اپنا جانشین بنایا اور نہ آپ کے امام ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ جواب مکتوب: حدیث غدیر کی تعویل ممکن نہیں ہے، یعنی 29ویں خط کا جواب جو آپ نے ابھی سنا ہے اس کو ذہن نشی رکھیے کہ انہوں نے کیا اعتراضات اور کیا کیا تعویلیں پیش کی ہیں۔ حدیث غدیر کی تعویل ممکن نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے خود بھی مطمئن نہیں ہے اور نہ آپ کا میلان ہے اس طرف۔ آپ کو حضرت کی حکمت بالغہ، شان عصمت اور حیثیت خاتمیت کا پورا اندازہ ہے۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ حضرت ختمی مرتبہ تمام اہل حکمت کے سید و سردار اور تمام نبیوں کے خاتم تھے۔ آپ اپنی خواہش نفسانی سے کبھی تکلم فرماتے ہی نہ تھے، جو کچھ فرماتے وہ ترجمان وحی ہوتی تھی۔ خداوند عالم خدائے ربانی وحی بھیجتا تھا تو وہی آپ کچھ فرماتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ سوچئے تو اگر کوئی غیر مسلم فلسفی آپ سے واقعہ غدیر کے متعلق پوچھے اور کہے کہ آخر یہ رسول اللہ نے ان لاکھوں مسلمانوں کو غدیر خم میں پہنچ کر سفر جاری رکھنے سے کیوں روک دیا؟ کس لیے ان کو چلچلاتی دوپہر میں تپتی زمین پر ٹھہرایا؟ اور یہ اتنا اہتمام کس مقصد کے لیے تھا؟ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپسی کو بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ آخر کار یہ کس لیے چٹیل میدان میں انہیں منزل کرنے پر مجبور کیا، جہاں پانی تھا نہ سبزہ، پتھریلی زمین تھی، ٹھیک ایسی جگہ پہنچ کر جہاں راہیں بدلتی تھی، لوگ جدا ہونے والے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حاضرین غیر حاضر اشخاص کو پہنچائیں، یعنی لوگوں تک پہنچائے۔ اور آخر یہ ضرورت کون سی آن پڑی تھی کہ آپ نے سلسلہ تقریر میں اپنے وقت رحلت قریب ہونے کی خبر دی؟ چنانچہ آپ نے فرمایا قریب ہے کہ میرے پروردگار کا مجھے بلاوا آ پہنچے اور مجھے وہاں جانا پڑے، وہاں مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی باز پرس ہوگی۔ وہ بات کون سی تھی جس کے متعلق رسول اللہ سے پوچھا جانے والا تھا؟ آپ نے اسے پہنچایا یا نہیں؟ اور امت سے باز پرس کی جانے والی تھی کہ رسول کی اس بات میں اطاعت کی گئی یا نہیں؟ رسول اللہ کے سوال کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ بس معبود حقیقی وہی خداوند عالم ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت برحق ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہے، اور خداوند عالم قبروں کے تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ آخر کس لیے؟ رسول اللہ نے فوراً علی کا ہاتھ پکڑا اور اتنا اونچا کیا کہ سپیدی بغل نمایاں ہوئی اور ارشاد فرمایا اے لوگو، خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور آپ نے اپنے اس جملے کو میں مومنین کا مولا ہوں یہ تشریح کیوں فرمائی کہ میں ان پر ان کے نفوس سے زیادہ تصرف اور اقتدار رکھتا ہوں؟ یہ تفسیر فرمانے کے بعد آپ نے کیوں فرمایا جس کا
میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، یا جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ خداوند تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے۔ مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ترک نصرت کر اس کی جو علی کی مدد سے گریز کرے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 352 سے شروع ہو کر پیج نمبر 361 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گفتگو کے سلسلے کو یہیں ملتوی اس لیے کرنا پڑے گا کہ ہم مختصر وقت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے گراں یا آپ کے کانوں پر گراں نہیں بننا چاہتے، اور آپ کی طبیعت پر بار نہیں بننا چاہتے۔ اس بنیاد پر ہمارا وقت ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا، مگر بار بار خواہش اور کوشش اور طلب یہی ہے کہ آپ اس کار خیر میں ہمارا حصہ بنیے، اور دوسروں تک یہ پیغام عام کرانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ والسلام، خدا حافظ۔